السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین، تو آج ہم تین چیزیں پڑھیں گے۔ ایک مسواک کی فضیلت، مسواک کے فوائد اور مستحبات نماز، مستحبات وضو۔ تو یہ تین چیزیں ہم پڑھیں گے۔ پہلا جو مسواک کی فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی بہت ترغیب دی ہے، خود بھی پسند کیا ہے، دوسروں کے لیے بھی پسند کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع الوضو۔ اگر میری امت پر سخت نہیں ہو جاتا تو میں ان کو امر کرتا وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا، یعنی ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا میں ان کو امر دیتا۔ تو ان کو پتہ تھا، ہمارے سستی کا اندازہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس لیے امر نہیں کیا۔ تو یہ تھی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ دوسرا ہے فوائد، مسواک کے فوائد، بہت سے فوائد ہے، تھوڑے ہم ذکر کریں گے۔ جیسے کہ نمبر ایک، یہ بینائی میں زیادت کرتا ہے، زیادت لاتا ہے۔ نمبر دو، مسواک موت کے علاوہ تمام امراض کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر تین، جو لوگ مسواک استعمال کرتے ہیں وہ پل صراط صحیح ہم جانتے ہیں، پل صراط پر وہ آسانی سے گزر جائے گا۔ نمبر چار، مسواک منہ صاف کرتا ہے۔ نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر چھ، مسواک سے فرشتے خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اگر مسواک سے منہ صاف کریں تو دعائیں دیں گے، خوش بھی ہو جائیں گے، کیونکہ بدبو سے محفوظ ہوں گے وہ۔ نمبر سات، دانت صاف کرتے ہیں، دانت سفید کرتے ہیں۔ اور نمبر آٹھ، یہ ان دانتوں کے ساتھ جو علاقہ ہے، ابھی اردو میں پتہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ مضبوط کرتا ہے۔ نمبر نو، نماز کی ثواب میں زیادت لاتا ہے۔ نمبر دس، موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتا ہے۔ تو یہ ہے مسواک کے فوائد۔ یہ عشے میں تو اور بھی بہت ذکر کیا ہے کہ یہ نیکیوں میں زیادت لاتا ہے، اسی طرح شیطان کو کیا کرتا ہے، ناراض کرتا ہے۔ تو اب یہ ہم پر ہے، ہم شیطان کو ناراض کریں گے یا نہ کریں گے۔ تو مطلب مسواک کرنے سے شیطان ناراض ہوتا ہے۔ اور سر کے درد کے لیے، دانتوں کے درد کے لیے یہ اچھا ہے۔ تو ایک اور معتبر کتاب میں ہے کہ اس مسواک کے 30 سے زیادہ فوائد ہے۔ ادنا چھوٹی فائدہ اس کی یہ ہے کہ وہ ہر مرض، ہر تکلیف کو دور کرتی ہے۔ اور اعلیٰ جو اچھی خوبی ہے مسواک کرنے کی، اچھا فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ موت کے وقت کلمہ شہادت دلاتا ہے۔ تو مسواک کے بہت فوائد ہے، فضیلت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ذکر ہوئی ہے۔ تو اچھی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں لائے، اپنی زندگی میں ہم اس کو عادت بنا لیں۔ مسواک اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس سے بھی زیادہ فوائد ہے کتابوں میں۔ اور تو تیسری بات جو آج ہم پڑھیں گے، سنیں گے اور یاد کریں گے، وہ ہے مستحبات وضو۔ نمبر ایک، آزاد ہوتے وقت دائیں سے شروع کرنا۔ تو مطلب پہلے دائیں ہاتھ دھونا، اور اسی طرح کیا ہے، اور ہاتھ اور پیر دھونے کے وقت دائیں ہاتھ یا دائیں پاؤں سے شروع کرنا۔ اور نمبر دو، گردن کا مسح کرنا، یہ مسح کرنا اس طرح ہاتھوں سے، یہ نہیں، یہ حلق، یہ کیا کہتے ہیں، گلے کا نہیں، یہ حلق، اسے حلق کہتے ہیں، اس کا مسح کرنا۔ نمبر تین، دوسرے کی مدد لیے بغیر وضو کرنا، بے ضرورت، اگر بوڑھا ہو اور نہ کر سکتا ہو وضو خود، تو پھر اگر مدد لے تو گنجائش ہے، لیکن ہم جیسے جوان آدمیوں کو بے ضرورت مدد نہیں لینا چاہیے۔ نمبر چار، رو بقبلہ بیٹھنا، وضو کرتے وقت منہ قبلہ کی طرف کرنا۔ نمبر پانچ، اونچے اور صاف مقام پر بیٹھ کر وضو کرنا، اونچے اور صاف مقام پر، کیونکہ پانی اس پہ گریں گے تو ہو سکتا ہے وہ واپس کپڑے پر گرے، تو جگہ صاف ہو تو یہ اچھی ہے، اور اچھا بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اور اسی طرح عشے میں یہی بات ہے کہ دائیں سے شروع کرنا، یہ جو ہے ہاتھ اور
پاؤں میں تو ہے لیکن مسح میں بھی ہے. مسح میں کیسے ہے؟ اب مسح تو ہم ایک ساتھ کرتے ہیں، تو ایک اس میں مطلب دائیں سے کیسے شروع کرتے ہیں. تو یہ معیوب کے لیے اگر کسی انسان کا ایک ہاتھ نہیں ہے تو پھر اگر وہ ایک ہاتھ سے مسح کرے گا تو پھر وہ اس طرح کرے گا، پہلے دایاں پھر بایاں اسی طرح. تو یہ معذور کے لیے ہے. اسی طرح ہاں مستحبات کی تعریف تھی، ہم یہ آخر میں پڑھیں گے. اچھی بات تو نہیں ہے تو لیکن بھول گیا تھا میں. مستحبات کی تعریف یہ ہے کہ ایک تو سنت ہے اور ایک ہی مستحبات. سنت وہ چیزیں ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہو، ہمیشہ ان کو نہ چھوڑا ہو، تو وہ ہے سنت، اور سنت موقت بھی کہتے ہیں. مستحبات یا سنت غیر موقت ان کو کہتے ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار نہ کی ہو، مطلب کبھی کیا ہو اور کبھی نہ کیا ہو. تو یہ ہے مستحبات وضو جو ہم نے پہلے پڑھے. تو یہ اگر نہ کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن کرنے سے سنت بھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی بھی کی ہے، اور ثواب تو ہوگا ہی اور فائدہ بھی ہوگا. تو یہ تھی آج کی سبق.